السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کے فیس بک پیج سے براہ راست ناظرین، جس طرح سردیوں کا موسم آتا ہے یا گرمیوں کا موسم آتا ہے، موسم کی آمد سے پہلے ہم سب لوگ ذہنی طور پر تیاریاں شروع کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ کہ موسم سرما میں جو بیماریاں جنم لیتی ہے اس سے کیسے بچاؤ ممکن ہے، یا سرما میں جو بیماریاں پڑتی ہے اس سے کیسے بچاؤ ممکن ہے۔ تو اس کے لیے ہم مینٹلی تیاریاں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی احتیاط کرنے کے باوجود بھی بیماریاں تو زندگی کا حصہ ہے، بالکل لگتی ہے انسان کا، اور اس کا حل بھی موجود ہے الحمدللہ۔ ٹیکنالوجی اور جو میڈیکل ہیلتھ کیئر نے جو ترقی کی ہے اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ہر بیماری کا علاج بھی موجود ہے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ سوشل میڈیا فورم جو آیا ہے، اس سے بھی کافی زیادہ لوگوں کو اویئرنیس ملی ہے۔ تو خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل بینگ اے ہیلتھ کیئر پرووائڈر، ہم بھی ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں تاکہ آپ لوگوں کے جو ذہن میں کچھ پیچیدہ سوالات ہوتے ہیں کہ وہ سوالات آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جا کر نہیں کر سکتے، تو اس فورم پر آپ وہ سوالات کر سکتے ہیں۔ اور آج کا پروگرام خصوصی پروگرام میں بتانا چاہتا ہوں، جتنے بھی خواتین ہیں ہماری، ان سے درخواست ہے کہ وہ اس لائیو سیشن سے فائدہ اٹھائیں۔ میں نے ایک ایکسپرٹ کو یہاں پر بلوایا، ان سے سوالات کریں، فیمیل ریلیٹڈ جو بھی ایشوز ہو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ ان باکس میں سوالات نہیں آتے تو آپ بے شک آپ ہمیں میسنجر پہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب ضرور ملے گا۔ آج کے پروگرام میٹ دا ڈاکٹر شو میں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر علینا بادشاہ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم میڈم، اینڈ تھینک یو ویری مچ۔ وعلیکم السلام، موسٹ ویلکم۔ تھینک یو۔ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر علینا بادشاہ ماشاء اللہ MBBS گولڈ میڈلسٹ ہے، ساتھ ساتھ FCPS، MRCP، MHPE، ہائی کوالیفائڈ جو پروفیشنلی ٹرینڈ جنرل فزیشین ہیں، اور خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں ایک ہی واحد ہی جنرل فزیشین جو فیمیل ہے الحمدللہ، اور 75+ پبلیکیشن ان کی ہوئی ہے، اور 8 ایئر سے زیادہ ان کا ایکسپیرینس ہے۔ سوالات جوابات کی طرف جاتے ہیں، مگر میں اپنے آڈینس بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے فرینڈ لسٹ میں کوئی بھی ہو، ان کو آپ یہ شیئر کریں، مینشن کریں، تاکہ خواتین ریلیٹڈ جو بھی کچھ ایشوز ہو سوالات کے ذریعے وہ حل ہو سکتے ہوں، تو بے شک سوال آپ ہم سے کر سکتے ہیں۔ میڈم، عموماً OPD جب آپ کرتے ہیں، IBP بھی کرتے ہیں، میل فیمیل مختلف پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے آج کل کے موسم کے مطابق زیادہ تر کون سی بیماریوں کے پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ مجھے یہاں پر انوائٹ کرنے کے لیے۔ آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا ہے، چونکہ آج کل کا موسم ایسا ہے کہ موسم سرما تقریباً ختم ہونے والا ہے، اور تقریباً بہار اور موسم گرما ملے جلے چل رہے ہیں۔ تو ان دنوں میں زیادہ تر ہمارے پیشنٹس جو ہمارے پاس آ رہے ہیں، یا تو ان کو الرجی ہوئی ہے، زکام ہے بہت سے لوگوں کا، کسی کا گلا خراب ہے، کسی کو کھانسی ہے، اور چونکہ عید گزری ہے اور موسم سرما کی چھٹیاں بھی گزری ہیں، تو ان کی وجہ سے بھی ہمارے پاس انفیکشنز والے مریض زیادہ آ رہے ہیں آج کل۔ کسی کا پیٹ خراب ہے تو کسی کو الٹیاں ہیں، کسی کو ایسا بخار ہے جس کا ابھی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کس چیز کی وجہ سے ہے، لیکن چونکہ اکثر چھٹیوں میں لوگ سفر پہ جاتے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں، تو بخار اور یہ انفیکشنز آج کل زیادہ عام ہوئے ہیں۔ بالکل، اور مزید بھی گرمی کا موسم آ رہا ہے، موسم جو گرمی کے موسم میں بھی مختلف بیماریاں آتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ میڈم وہ مشروبات کا بہت استعمال ہوتا ہے، جی بالکل، تو اس مشروبات سے گلے کا یا مطلب چیسٹ انفیکشن مختلف بیماریاں پھر سے پیدا، اس کے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاط کریں۔ میڈم، کیسے مریض، جو کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں آپ کے کلینک میں آ جاتے ہیں اور وہ آپ کے ریلیونٹ اس کے نہ ہو اور کسی اور کو کس طرح آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ پیشنٹ آپ بھی اس کا علاج کر سکتے ہیں، مگر آپ سمجھتے کہ نہیں موسٹ ریلیونٹ ان کا اپنے ہی جو ریلیونٹ کنسلٹنٹ ہیں ان کو آپ ریفر کس طرح کرتے ہیں یہاں پہ؟ دیکھیں، خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں کام کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ماشاءاللہ ملٹیپل ڈسپلنز موجود ہیں۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک بیماری کا علاج کر سکتے ہیں، تشخیص بھی کر سکتے ہیں، علاج بھی کر سکتے ہیں، تو وہ ہم خود کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تشخیص تو ہم نے کر لی ہے لیکن شاید علاج کسی اور اسپیشلسٹ سے کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر ہم اپنے ایسے پیشنٹس کو ریفر کر لیتے ہیں۔ اور یہی ایک تدریسی ہسپتال کی خوبی ہوتی ہے کہ یہاں پہ ایک ہی چھت کے نیچے بہت سے اسپیشلسٹ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ آپس میں ریفرلس کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے علم میں کمی ہے یا کسی کے پاس نالج نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اس بات کا اندازہ لگاتا ہے کہ ہماری پہنچ کہاں پر ختم ہوتی ہے اور کسی دوسرے ڈاکٹر کی پہنچ کہاں پر شروع ہوتی ہے۔ تو اگر ہمارے پاس مثال کے طور پر ایسے پیشنٹس آ جاتے ہیں جن کو شوگر ہے، یعنی ذیابیطس کا مرض ہے، لیکن اس کی وجہ سے ان کو انفیکشن اتنا زیادہ ہو گیا ہے
سپوز ان کو ڈائبیٹک فٹ ہو گیا ہے یا ان کو ٹانگ میں یا نیچے ٹخنوں پہ کہیں پہ انفیکشن ہو گیا ہے اور ان کو آپریشن کی ضرورت ہے تو ہم ان کو سرجن کے پاس بھیجیں گے. یا اگر ایسا کوئی مریض ہے جو کہ بلڈ پریشر کا مریض ہے لیکن اس کو وہ ہمارے پاس داخل ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے اور اس کو سینے کا درد شروع ہو جاتا ہے اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ اس کو کہیں ہارٹ اٹیک تو نہیں ہوا, تو پھر ہم ظاہری سی بات ہے کہ اس کو کارڈیولوجسٹ کے پاس یعنی دل کی بیماریوں کے جو اسپیشلسٹ ہیں ان کے پاس بھیجیں گے. اسی طرح اگر کوئی زنانہ پیشنٹ ہمارے پاس داخل ہوتی ہے اور اسی دوران اس کو کوئی گائنی کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے تو ہم اس کو گائنیکالوجسٹ کے پاس بھیجیں گے. تو اس سے یہ ہوگا کہ مریض کو بھی تسلی ہوگی اور ہمیں بھی اپنی ٹریٹمنٹ پہ مزید سیٹسفیکشن ہوگی کہ ہم نے مریض کے جو جتنے بھی ایشوز تھے ان ساروں کو ایڈریس کر دیا ہے. جی بالکل بجا فرمایا آپ نے. اور ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں اپنے ناظرین کو کہ خیبر پختونخوا زیادہ تر ہمارے جو کلچرل جو ایشوز ہے فیمیل خواتین کی سائڈ پہ وہ ہم کہتے ہیں کہ چلو اب تو انشاءاللہ ماڈرن زمانہ آ گئے, تھوڑی سی لوگوں میں چینجز آ گئے, بے شک آ گئے, مگر سٹل ہمارے کچھ دیہی علاقوں میں ہمارے گاؤں کے سائڈ کے علاقوں میں ابھی بھی کچھ اس طرح ایشوز ہیں کہ وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ فیمیل پیشنٹ ہی ڈاکٹر ہی ان سے وہ ٹریٹمنٹ لے لے. آف دا ریکارڈ ابھی میڈم کے ساتھ یہ گفتگو ہو رہی تھی, میں چاہتا ہوں کہ میڈم اس کو بھی لبریٹ کرے کہ کچھ خواتین آتی ہیں وہ میڈم سے بھی مطلب وہ برقع نہیں اٹھا سکتی, وہ عجیب سی ان کی مینٹلٹی ہوتی ہے اور ہم ان پر زبردستی کچھ نہیں کر سکتے. تو میڈم خواتین کے لحاظ سے پلیز ہمارے آڈینس کو بتا دیں کہ کس قسم کے وہ پیشنٹ آتے ہیں اور واقعی آج کل بھی وہ لوگ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ فیمیل فزیشین ہی ان کا علاج کریں. جی بالکل, یہ بالکل درست ہے. میں اس بات کے ساتھ ایگری کرتی ہوں کہ ٹائم چینج ہو رہا ہے, ماڈرن زمانہ آ گیا ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, لیکن ابھی بھی یہ جو جتنی ماڈرنائزیشن ہے یہ زیادہ تر ہمارے اربن ایریاز میں ہمارے شہروں میں ہے. لیکن ہمارے جو دیہات ہیں ہمارے گاؤں ہیں جہاں پر سوشل میڈیا کا کلچر اتنا زیادہ عام نہیں ہے, جو کہ تقریباً ہماری 75 یا 80% آبادی تو انہی علاقوں پر مشتمل ہے, تو وہاں پر ہماری ایسی خواتین ہیں جن کا اپنے گھر سے نکلنا ممکن نہیں ہوتا. وہ سالوں سال میں وہ پشاور تک انہوں نے سفر نہیں کیا ہوا ہوتا. تو جب وہ ہمارے پاس یہاں پر علاج کے لیے آتے ہیں تو زیادہ تر ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی فیمیل ڈاکٹر سے اپنا علاج اور معائنہ کروائیں. اس کا مطلب یہ کہ ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے میل ڈاکٹرز کمپیٹنٹ نہیں ہے یا میل ڈاکٹرز سے وہ علاج نہیں کروانا چاہتے, لیکن اس میں کچھ ہمارا سوشل, کچھ کلچرل, کچھ ریلیجس پرسپیکٹیوز آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ فیمیل فزیشین کو یا فیمیل ڈاکٹر کو پریفر کرتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ ان کے گھر کے جو مرد ہوتے ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہماری گھر کی جو خواتین ہیں ان کا چیک اپ, ان کا معائنہ کسی فیمیل ڈاکٹر سے ہو. تو ایسے میں پھر میرا رول یا مجھ جیسی اور جو خواتین ڈاکٹرز ہوں گی ان کا رول زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ ہم ایک برج کے طور پہ کام کریں کہ ہماری فیمیل پیشنٹس جو کہ تقریباً 50 یا 55% آبادی ہے ہمارے پورے ملک کی, کہ وہ علاج سے کم از کم محروم نہ رہیں. جی بالکل, میں میڈم کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا اور کہوں گا ضرور کہ پلیز جو میرے میل ڈاکٹرز فزیشین ہیں یہ نہ ہو کہ اس پروگرام کے بعد مجھے کہے کہ بھئی آپ لوگ آپ کا کیا پلان تھا کہ آپ جو سارے فیمیل, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جس طرح میڈم نے صحیح فرمایا کہ جو کمفرٹیبلٹی چاہتے ہیں کہ بھئی ہاں تو کیوں نہ ہم دیکھیں یہ پبلک سیکٹر ہاسپٹل ہے تو یہ عوام کے لیے, تو عوام کی ہی جو خواہشات کے مطابق ہو تو وہ آئے اگر فیمیل سے چیک اپ کر سکتے تو بالکل یہاں پر الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اویلیبل, اور ہم چاہتے ہیں کہ فیمیل فزیشین وومن بہت امپاورڈ ہو, وہ صرف اس فزیشینس میں نہیں مختلف ٹیکنالوجی میں بھی سامنے آئے, مختلف سبجیکٹس میں سامنے آئے تاکہ ہمارے جو فیمیل عوام ہیں ان کو بھی بہت زیادہ فائدہ اس سے ہو. میڈم ایک عام انسان ہوتا ہے, میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ الحمدللہ شکر الحمدللہ صحت مند ہوں, جس طرح میرے ساتھ اور بھی صحت مند ہوں گے. میں چاہتا ہوں کہ صحت مند ہی رہوں, مجھے کوئی بیماری لاحق نہ ہو. بیماری تو میں نے کہا شروع میں کہ زندگی کا حصہ ہے, تو کیا میڈم احتیاطی تدابیر کے لیے آپ مجھے کون سے ٹیسٹ اس طرح سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ میں سال میں 6 مہینوں میں وہ ٹیسٹ کروں تاکہ میں اپنے آپ کو ابزرو کہ ہاں یس آئی ایم فائن, آئی ایم گڈ. جی میم. جی, صحت اور بیماری دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں, لیکن جس طرح آپ نے کہا بطور ڈاکٹر ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے عام عوام میں یہ اجاگر کریں یہ سوچ کہ ان کو ضروری نہیں ہے کہ وہ بیمار پڑے تو تبھی وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں. چونکہ یہ ٹیرشری کیئر ہسپتال ہے, یہاں پر جب مریض ہمارے پاس پہنچتے ہیں وہ زیادہ تر انہوں نے مختلف BHUs اور جو ان کے اپنے ضلعوں میں جو ہسپتال ہوتے ہیں ان سے وہاں سے انہوں نے چیک اپ اور ٹریٹمنٹ کرائی ہوتی ہے, لیکن وہ اکثر فیل ہو جاتی ہے, تبھی وہ ہمارے پاس آتے ہیں. تو زیادہ تر ہماری جو پیشنٹس کی آبادی ہوتی ہے وہ اسی طرح کے پیشنٹس کی ہوتی ہے کہ کافی
کمپلیکیٹڈ پیشنٹس ہوتے ہیں. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایک نارمل انڈیویجول ہمارے ہسپتال میں آ نہیں سکتا. بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ سال میں ایک دفعہ یا زیادہ اچھا یہ ہوتا ہے کہ 6 مہینے میں ایک دفعہ اپنے روٹین کے کچھ ٹیسٹس کرا لیا کریں، جن میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو کوئی خون کی کمی تو نہیں ہے. تو اس کے لیے ایک سمپل کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ آپ کر سکتے ہیں. شوگر چونکہ بڑھ رہا ہے، پاکستان بھی تقریباً تیسرے نمبر پر ہے پوری دنیا میں جس میں شوگر کے مریضوں کی تعداد دن بدن اور سالہ سال بڑھ رہی ہے. تو شوگر کا ایک ٹیسٹ کر سکتے ہیں. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں یا آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہوتا تو آپ کا شوگر کا ٹیسٹ نارمل آ جاتا ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ 3 مہینے والا شوگر کا ٹیسٹ کر لیں، جس کو ہم HbA1c کہتے ہیں، جو کہ آپ کو یہ گائیڈ کرے گا کہ پچھلے 3 مہینے میں آپ کا شوگر کا کنٹرول کیسا رہا ہے. اس کے ساتھ آپ اپنے گردوں کا ٹیسٹ کرا سکتے ہیں، رینل فنکشن ٹیسٹ، یوریا اور کریاٹینین. آپ اپنے جگر کا ٹیسٹ کرا سکتے ہیں ایک سمپل SGPT یا ALT سے، جس سے آپ کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کے جگر میں کوئی سوجن تو نہیں ہے یا آپ کو یرکان جیسی کوئی بیماری تو لاحق نہیں ہوئی. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کالے یرکان کا ٹیسٹ ضرور کیا کریں، ہیپیٹائٹس B اور ہیپیٹائٹس C کا. اور یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ملاوٹ بہت ہے، انجیکشن سے، آپریشن سے، ڈینٹسٹ کے پاس جانے سے مختلف جگہوں پہ یہ لگ سکتا ہے. تو اچھا ہے کہ ان بیماریوں کی تشخیص 5-10 منٹ میں آپ کو ان چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ سے ہو سکتی ہے. جی بہت شکریہ، بہت ماشاءاللہ میڈم نے جو مختلف ٹیسٹوں کے نام بتائے. ہم مطلب ایک عام سے لوگ اگر اپنی صحت کو برقرار رکھے کہ صحت مند رہیں تو انہی جو ٹیسٹ ابھی میڈم نے مینشن کیا ہے، میں بتاتا چلوں یہ ویڈیو ہماری ٹائم لائن پر اینی ٹائم موجود ہوگی. اگر آپ نے یہ لائیو سیشن یہ ٹیسٹ کے نام آپ مس کر گئے ہو تو آپ دوبارہ بھی یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. میں بتاتا چلوں کہ کچھ ہمارے جو آڈینس ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ سوالات آئے. ایک سوال لیتے ہیں جہان خان فرما رہے ہیں کہ ڈاکٹر علینا، ہاؤ مینی پیشنٹ آف آٹو امیون ہیپیٹائٹس ڈو یو گیٹ ان یور OPD اینڈ ہاؤ مچ از دیئر سروائیول ریٹ وتھ ٹریٹمنٹ لائک اورل میڈیکیشن ایکسیٹرا. ان کا ایک سوال. دوسرا جہان خان کا وہی سوال، دوسرا سوال کہ آلسو پلیز کمنٹ ہاؤ از یور ایکسپیرئنس ود semaglutide so far in patient of diabetes in terms of any serious adverse effects. اوکے، جی میم. تھینک یو. باری باری میں ان کا جواب دوں گی. جو پہلا سوال انہوں نے کیا ہے آٹو امیون ہیپیٹائٹس کا، جب ہم ٹریننگ کر رہے تھے ان دنوں میں آٹو امیون جتنی بھی ڈیزیزز تھیں ان کی تعداد بہت کم ہوا کرتی تھی. ہمیں 6-7 مہینے میں کہیں ایک آٹو امیون ڈیزیزز کا کوئی مریض نظر آتا تھا، اور ہم یہ سوچتے تھے کہ آٹو امیون بیماریاں زیادہ تر ویسٹرن پاپولیشن کی بیماریاں ہیں. لیکن ابھی چیزیں چینج ہو گئی ہیں. آٹو امیون بیماریاں ہمارے علاقے میں بھی پائی جاتی ہیں، میل پیشنٹس میں بھی، فیمیل پیشنٹس میں بھی، لیکن آٹو امیونٹی اوور آل فیمیل پیشنٹس میں یا فیمیل پاپولیشن میں زیادہ ہے. جی بالکل. تو آٹو امیون ہیپیٹائٹس کے پیشنٹس ہمیں 2-3 مہینے میں دو یا 1 یا 2 مریض تو نظر آ ہی جاتے ہیں. اب ان میں کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم گھر کا علاج دے دیتے ہیں، اور کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ لیٹ پریزنٹ کرتے ہیں انہی وجوہات کی بنا پر جو میں نے پہلے ڈسکس کر چکی ہوں. ان کو پھر داخلے کی ضرورت ہوتی ہے. رہی بات ٹریٹمنٹ کی، تو اوبویسلی اگر آٹو امیون ڈیزیز ہے تو پھر ہم امیونٹی کو سپریس کریں گے، تو امیون سپریسنٹ ٹریٹمنٹ پہ ہم ان کو ڈالتے ہیں، اور وہ ہر ایک پیشنٹ کی ایلیجبلٹی ہوتی ہے کہ کس ٹریٹمنٹ پہ اس کو ڈالنا چاہیے. اسٹیرائڈس، زیادہ تر پیشنٹس اسٹیرائڈس کو رسپونڈ کرتے ہیں، لیکن اسٹیرائڈس ہم زیادہ ٹائم کے لیے چونکہ دے نہیں سکتے تو پھر دوسرے امیونو سپریسنٹس پہ ان کو ڈالا جاتا ہے. ابھی چونکہ لیور ٹرانسپلانٹیشن بھی پاکستان میں ماشاءاللہ اویلیبل ہے، اور کوشش ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے سالوں میں خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں بھی موجود ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم یہ سوچنا شروع ہم نے کر دیا ہے کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ ہیپیٹوبیلری سرجن ہے، ہمارے پاس گیسٹرینٹرولوجی کی ٹیم ہے، میڈیکل کی ٹیم ہے، ریڈیولوجی کی ٹیم ہے. تو ابھی ہم نے MDTs اسٹارٹ کر دی ہیں کہ ہمارے ایسے پیشنٹس جن کو اگر لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہو تو ہم ان کو لیور ٹرانسپلانٹیشن کے لیے بھی ریفر کر سکتے ہیں. رہی بات آپ کے دوسرے سوال کی، تو سیماگلوٹائڈ ایک نیا ڈرگ ہے کمپیریٹیولی پاکستان میں، اور پھر پشاور میں بھی نیا ہے. ابھی تو ماشاءاللہ اس کا اورل فارم بھی آ گیا ہے. پہلے بطور انجیکشن لگتا تھا، ابھی بھی زیادہ تر ہمارے پیشنٹس انجیکشن موڈ پہ ہیں سیماگلوٹائڈ کے. کچھ پیشنٹس ہمارے اورل ٹریٹمنٹ پہ بھی ہیں. تو ماشاءاللہ زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہم نے اس کے نہیں دیکھے. لیکن یہ ایک میرا مشورہ ہوگا کہ جب بھی آپ کسی پیشنٹ کو کسی نئی دوا پہ سٹارٹ کریں، باوجود اس کے کہ وہ کافی رینڈمائزڈ کنٹرولڈ ٹرائلز سے گزر کے مارکیٹ میں آتی ہے اور اس کو FDA اپروول ملتی ہے، لیکن ایک ڈرگ کا اصل پتہ تبھی چلتا ہے جب آپ اس کو عام عوام میں استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. چونکہ نئی ڈرگ ہے
اتنے زیادہ سائیڈ افیکٹس ہم نے نہیں دیکھے. پیشنٹس کا HbA1c امپروو ہو رہا ہے. ایسے ڈائبیٹک پیشنٹس جن کا وزن زیادہ ہے ان کا وزن آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے. لیکن کبھی کبھار کچھ پیشنٹس متلی کی شکایت کر لیتے ہیں. کچھ پیشنٹس پرائز کو نہیں افورڈ کر سکتے کیونکہ تھوڑی مہنگی ڈرگ ہے ایز کمپیئر ٹو باقی جو ڈرگز اویلیبل ہیں. لیکن ایسے کوئی میجر سائیڈ افیکٹ ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا. جی بالکل بالکل. ہوپ فلی جہان صاحب آپ کو آپ کے سوالات کا جواب مل جائے، کیونکہ ابھی بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے کلیئر نہیں ہے تو بے حق دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. دوسرے ہمارے جو ساتھی ہیں جو ہمارے آڈینس میں سے ہے آدم خان. آدم جنرلی سوال وہ پوچھ رہے ہیں میڈم میں چاہتا ہوں، ویسے تو میں نے ویسے بھی پروگرام کے اینڈ میں کہنا تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میڈم کے خود وہ یہ فرمائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کس ٹائم کب آپ اویلیبل ہوتے ہیں جو فیمیل پیشنٹ دیکھنے کے لیے. دوسرا انہوں نے ایک دوسرا سوال بھی پوچھا ہوا ہے کہ آلسو ٹیل اباؤٹ what disease of female and male patient do you treat as a medical specialist. جی میڈم. اچھا جی شکریہ. میں پیر سے جمعے تک موجود ہوتی ہوں خیبر ٹیچنگ ہسپتال کے IBP میں روم نمبر 213 میں، اور 3 بجے سے 8 بجے تک. اور جو دوسرا سوال انہوں نے کہا ہے یہ بالکل میل پیشنٹس بھی آتے ہیں، فیمیل پیشنٹس بھی آتی ہیں. جو زیادہ تر پیشنٹس ہم دیکھتے ہیں اپنے IBP میں وہ شوگر، بلڈ پریشر، یرکان، خواہ وہ پیلا یرکان ہے یا کالا یرکان، فالج کے مریض، تھائرائڈ کی بیماریوں کے مریض، جوڑ پٹھے والے مریض، بخار والے مریض جو کہ جن کو کسی بھی ریزن سے کسی بھی وجہ سے انفیکشن ہو جاتا ہے، ان پیشنٹس کو ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے شروع میں بتایا آج کل کے موسم میں الرجیز والے پیشنٹس اور یہ چیسٹ انفیکشنز والے پیشنٹس یا چیسٹ سے ریلیٹڈ باقی جو بیماریاں ہیں جیسے کہ دمہ وغیرہ، تو یہ سارے پیشنٹس ہم دیکھتے ہیں. جی ہوپ فلی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل چکا ہوگا. آدم صاحب ویسے بھی میں نے یہ پروگرام کے لاسٹ میں میڈم کے بارے میں جو ہم IBP سروسز یہاں پر پرووائڈ کر رہے ہیں بہت بڑا اقدام میں اس کو کہوں گا. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ دیکھیں خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل ہو یا دیگر جو اسپتال ہے LRH ہے، HMC ہے، PIC ہے، تو اسی ہاسپیٹل میں جو پرائیویٹ سیٹ اپ انہوں نے جو سٹارٹ کیا ہوا ہے. اب لیٹ سپوز میڈم کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے اور سیم وہ میڈم کے ریلیونٹ نہیں ہے، وہ ان کے وہ ٹریٹمنٹ وہاں پر دوسری سب اسپیشلٹی موجود ہے، تو میڈم ایزیلی ان کو ریفر کر سکتے ہیں. یا اگر اوپینین کی ضرورت پڑے تو وہ ایک ہی چھت تلے ایک یہ روم لے کے 2-3 روم کے ساتھ ساتھ ان کے دوسرے اسپیشلسٹ بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے اوپینین بھی لے سکتے ہیں. یہ بہت ایزی ہو جاتا ہے. کمنٹ ضرور لیں گے. ہمیں جو امجد اقبال صاحب اپریشیٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر علینا بادشاہ کے بارے میں. تھینک یو سو مچ امجد صاحب. اس کے علاوہ الیاس خان بھی فرما رہے ہیں کہ I found Dr. Alina to be more competent than most of the male TMOs and specialists. I was her ex-trainee. I'm sure she can do another FCPS in endocrinology. Inshallah. Thank you very much. بہت اچھی سجیشن آپ نے دی ہے. آدم بہت شکریہ آپ کا بھی. ناظرین اسی طرح آپ سوالات بھی کریں. میں چاہتا ہوں کہ اپنے فرینڈ لسٹ میں اور لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچائے، یہ ویڈیو پہنچائے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پبلیکیشن کریں، ہم فالوورز بڑھائیں. ہمیں کوئی پبلک سیکٹر ہاسپیٹل ہے اور یہاں پر فالوور سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، لیکن یہ ہے کہ فالوورز بڑھانے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پیغام، ہمارے پروگرام زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. میڈم جس طرح پروگرام کے آغاز میں آپ نے بھی ذکر کیا کہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، ٹیکنالوجی بہت زیادہ آ رہا ہے، اور I'm sure میڈم آپ بھی ماشاء اللہ جائیں گے اور آپ ہی اسی ایرا میں ہیں. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پچھلے جو ٹریٹمنٹ ہوتی تھی، جو جدید ٹیکنالوجی ہوئی ہے، کیا فرق آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ کیا انقلاب آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ کیا آرام محسوس ہو رہا ہے کہ کیا جو جدید ٹیکنالوجی شروع ہوئی ہے؟ جی جدید ٹیکنالوجی سے ظاہری سی بات ہے کافی فرق پڑا ہے. چیزیں کافی اسٹریم لائن ہو گئی ہیں اور زیادہ میں کہوں گی کہ زیادہ آسان ہو گئی ہیں. رہی بات اگر پیشنٹس کے اسپیکٹ سے اس کو دیکھیں تو پیشنٹس اپوائنٹمنٹ اگر پہلے لیتے تھے تو صرف ایک ٹیلی فون کال کے تھرو لیتے تھے. ابھی یہ کہ وہ واٹس ایپ پہ بھی لے سکتے ہیں اور دوسرے ڈفرینٹ طریقے ہیں جن سے وہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ اپوائنٹمنٹ اور کنسلٹیشن نہیں لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کبھی کبھار پیشنٹس آ جاتے ہیں ہمارے پاس اور وہ ان کو 3-4 ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان کا رزلٹ جلدی نہیں مل سکتا. وہ چونکہ اسپیشلائز ٹیسٹس ہوتے ہیں ان پہ کبھی کبھار 2 یا 2.5 گھنٹے تک لگ جاتے ہیں، جیسے کہ پیریفرل اسمیئر ہو گیا یا تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹس ہو گئے یا اگر آپ ہیپیٹائٹس B یا C کے ٹیسٹس بائی ایلائزا کرتے ہیں تو یہ ٹیسٹ چونکہ اسپیشلائز ٹیسٹس ہوتے ہیں ان پہ تقریباً 2 یا 2.5 گھنٹے تک لگتے ہیں. تو اگر سپوز ایسے میں ہماری کنسلٹیشن کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے
تو ہم نے ان کو اپنا واٹس ایپ نمبر پرووائڈ کیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اس پہ یہ ٹیسٹ ہمیں بھجوا سکتے ہیں اور آپ کو اسی وقت اس کا جواب بھی مل جایا کرے گا، اور اگر کوئی ٹریٹمنٹ یا کوئی علاج اس کے مطابق آپ کو ضروری چاہیے ہوتا ہے تو وہ ہم آپ کو پرووائڈ کر دیا کریں گے. تو اس کی وجہ سے وہ دوبارہ چکر لگانے سے بھی بچ جاتے ہیں اور ان کا ٹائم بھی بچ جاتا ہے، اور ان کو تسلی بھی ہو جاتی ہے کہ جس اسپیشلسٹ نے مجھے دیکھا ہے اس نے مجھے علاج بھی لکھ کے دے دیا ہے اور میری بیماری کی پوری مکمل تشخیص ہو چکی ہے. ساتھ ہی ساتھ ابھی چونکہ ہمارے کچھ مریض ایسے علاقوں میں ہوتے ہیں جہاں سے ان کو بار بار آنے میں دقت ہوتی ہے، اس کی اپنی بہت سی وجوہات ہوں گی یا فائنینشیل وجوہات ہوں گی، چونکہ وہ کرائے پہ کوئی گاڑی لیں گے اور وہ پھر آئیں گے اور پھر ان کا کھانا پینا اور پھر واپس جانا، یا کبھی کبھار لا اینڈ آرڈر سچویشن اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ بار بار ہمارے پاس کنسلٹیشن کے لیے آئیں، لیکن ان کو کنسلٹیشن کرنی ہوتی ہے کیونکہ ان کی بیماریوں کی نوعیت ایسی ہوتی ہے. تو ایسے پیشنٹس کے لیے پھر یہ ہے کہ جس کو ہم ٹیلی میڈیسن کہتے ہیں کہ وہ آن لائن ہم ان کو کنسلٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں، اور اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کا چیک اپ بھی ہو رہا ہوتا ہے اور ان کے علاج میں گیپ بھی نہیں آتا. جی بالکل، جس طرح آپ نے ابھی ٹیلی میڈیسن کا ذکر کیا تو میں بھی ایک بات ضرور کہوں گا میڈم کہ عموماً ہم سے جو ایڈمنسٹریشن مانگتی ہے ہمارے میڈیا ڈپارٹمنٹ سے کہ بھئی آپ کے فیوچر ٹارگٹ کیا ہے، فیوچر میں کیا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں الحمدللہ خیبر ٹیچنگ ہاسپیٹل کا میڈیا سیل، میڈیا ڈپارٹمنٹ آپ، اور میں یہ نہیں کہ میں مقابلے میں ہوں، لیکن الحمدللہ میری جو ٹیم ہے میرے ساتھ، میں بہت مطلب اپریشیٹ کروں اپنی ٹیم کو بھی. تو فیوچر ٹارگٹ میں ٹیلی میڈیسن کی میں بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ جو میرے ٹارگٹ میں ہے کہ ایک چینل بنانا چاہتا ہوں کہ جس میں اگر جنوبی وزیرستان میں ہو یا لکی مروت میں ہو یا ڈی اے خان میں ہو یا چترال میں کوئی پیشنٹ ہو اور وہ لیٹ سپوز ڈاکٹر علینا بچک سے کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر میرا ایک سیٹ اپ بنا ہوگا، ان کا ٹائم لیا ہوگا، کنسلٹنٹ ڈاکٹر وہاں پر بیٹھے ہوں گے، ویڈیو کال ہوگی، اور پورا ہمارے انشاءاللہ ایک پلان ہے، یہ بھی فیوچر پلان میں ہے. تو یہ میڈم نے بات کی تو مجھے اس وجہ سے یہ بات یاد آئی. بالکل، اس کو آپ پھر اس طرح کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ کی فیلڈ ہے، لیکن جتنے بھی اسپیشلسٹ ہیں جو کہ ولنگ ہو تو ان کے موبائل یا ان کے واٹس ایپ کے ساتھ اس کو سنک کر سکتے ہیں. تو اگر فرض کریں وہ اس ٹائم پہ جو آپ نے مختص کیا ہوا ہے شاید ان کو اس ٹائم پہ فیزیبل نہ ہو، کسی اور ٹائم پہ فیزیبل ہو، تو وہ اراؤنڈ دا کلاک وہ سنکرونائز طریقے سے ہو سکتا ہے، اور یہ ہمارے عوام کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. بہت ہی آسان ہو جائے گا. بالکل میڈم، جس طرح کووڈ نے تو بہت تباہی مچا دی مگر کووڈ نے ہمیں سکھایا بھی بہت کچھ. بالکل، یہ تجربہ ہمارا کووڈ میں رہا ہے، ہم نے پیشنٹس کو فری کنسلٹیشن پرووائڈ کی تھی، ہماری او پی ڈی ساری ٹیلی میڈیسن پہ چل رہی تھی ان دنوں میں. جی بالکل، جی بالکل. کیا میڈم کچھ بیماریاں آپ ہمیں بتا دیں فیمیل ریلیٹڈ، وہ زیادہ اوپنلی آف کورس اس فورم میں نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ اس طرح بیماریاں ہیں کہ جو وہ لازمی ہی فیمیل فزیشین ہی مطلب اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. جی، میڈیکل ریلیٹڈ جتنی بھی بیماریاں ہیں دونوں میل فیمیل فزیشنز ان کو ٹریٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہماری فیمیل فزیشنز چونکہ فیمیل پیشنٹس چونکہ فیمیل فزیشنز کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتی ہیں تو اس وجہ سے وہ کچھ بیماریوں کے ساتھ وہ زیادہ تر فیمیل فزیشنز کو ہی پریزنٹ ہوتی ہیں. جس طرح آٹو امیون ڈیزیزز کے ہم نے شروع میں بات کی، جیسے کہ SLE ہو گیا یا اور آٹو امیون ڈیزیزز، چونکہ ان کا پھر تعلق ایک خاتون کی پریگننسیز کے ساتھ، ان کی کنسیپشن کے ساتھ، ان کی ایبارشنس کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، تو وہ ایسی پیشنٹس جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر فیمیل فزیشنز اور گائنیکالوجسٹس کی کنسلٹیشن میں رہتی ہیں. ہماری ایسی خواتین جن کو شوگر کا مرض لاحق ہوتا ہے اور جن کا شوگر کنٹرول میں نہیں رہتا، اس کی وجہ سے اکثر ان کو یورینری اور جینیٹل انفیکشنز ہو سکتے ہیں، UTIs جن کو ہم کہتے ہیں، اور جینیٹل انفیکشنز ہو سکتے ہیں. تو ایسے میں بھی پھر ان کا تذکرہ کرتے وقت اور ان کے سمٹمز اور معائنے کے لیے وہ زیادہ تر فیمیل فزیشنز کے ساتھ کمفرٹیبل رہتی ہیں. یہ تو وہ بیماریاں میں نے بتائیں جن میں زیادہ تر فیمیل فزیشن کا رول ہوگا، لیکن اس کے علاوہ آپ ایک سمپل ہسٹری کی بھی اگر ہم بات کریں تو کبھی کبھار جب میرے پاس خواتین آتی ہیں، جب میں ان سے ہسٹری لیتی ہوں، وہ اتنا ہچکچا رہی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے میل اٹینڈنٹ کو کہتی ہیں کہ آپ میری تکلیف ڈاکٹر صاحبہ کو بتائیں، کیونکہ ہمارے کچھ پیشنٹس ایسے علاقوں سے آتے ہیں کہ ان کا قطعاً ایکسپوجر نہیں ہوتا، تو وہ مجھے وہ ہسٹری دینے میں بھی ان کو دقت ہو رہی ہوتی ہے. تو ایسے پیشنٹس کا پھر بلڈ پریشر اگر چیک کرنا ہو یا ان کی کارڈیو واسکولر یا چیسٹ ایگزامینیشن کرنی ہو جس میں تھوڑا بہت ایکسپوجر کرنا ہوتا ہے، یا اگر ان کو پیٹ کا درد ہے یا کوئی ایسی شکایت ہے جس کے لیے ان کا پیٹ کا معائنہ کرنا ہوتا ہے، تو یہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم شاید زیادہ توجہ نہ دے پائیں، لیکن ہمارے مریض ان کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ ایک فیمیل فزیشن کے پاس جانے کو پریفر کریں گے.
ریفر کرتے ہیں بالکل. اور زیادہ تر میڈم جو لوگ ہوتے ہیں وہ میل ہو فیمیل ہو کوئی بھی ہو, بس ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس وہ علاج کے لیے آ جاتے ہیں, پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں میڈیسن لے کر, پھر گھر میں بیٹھ کر خدا نخواستہ وہ بیماری دوبارہ ہوتی ہے تو وہ پھر ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے, وہ وہی میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. وہ جو اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ وغیرہ ہوتا ہے, میڈم اس بارے میں بھی آپ پلیز ذرا بتا دیں کہ یہ کتنا خطرناک ہے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. اکثر پیشنٹس میرے پاس جب آتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ پچھلی دفعہ آپ نے یہ علاج لکھا تھا, میں اس کے ساتھ ٹھیک ہو گئی تھی, پھر مجھے کوئی اور تکلیف شروع ہو گئی, میں نے آپ کی وہی ٹریٹمنٹ یا آپ کا وہی نسخہ میں نے استعمال کر لیا. تو میں ان کو پھر یہی کہتی ہوں کہ وہ نسخہ تو اس تکلیف کے لیے تھا جو آپ نے پہلی دفعہ مجھے بتایا تھا, شاید دوسری تکلیف میں پھر دوسرے نسخے کی ضرورت ہو. تو اس چیز پہ تھوڑی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے اپنے پیشنٹس کو کہ وہ وقتی طور پہ وہ خرچہ کم کرنے کے لیے یا خرچہ نہ کرنے کے لیے وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں آتے, لیکن پھر بعد میں وہ کوئی ایسی بیماری ان کو ڈیولپ ہو جاتی ہے, جس طرح سجاد بھائی نے ذکر کیا اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کا. یہ بہت بڑی ایک پرابلم ہے جس کو ہم سارے ڈاکٹرز فیس کر رہے ہیں, فزیشین, سرجنز, گائناکالوجسٹ سب فیس کر رہے ہیں. تو اگر وہ اپنی طرف سے اپنی مرضی سے بار بار اینٹی بایوٹکس استعمال کریں گے, اگر ایک کے ساتھ نہیں ٹھیک ہوتے دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے یا کسی اور کا نسخہ استعمال کریں گے, تو اس سے پھر ڈرگ ریزسٹنس ڈیولپ ہوتی ہے. تو اس کو قطعاً نہیں فالو کرنا چاہیے اور اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اوائڈ کرنا چاہیے بالکل جی. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. میڈم ایک سوال ذہن میں یہ بھی آ رہا ہے کہ تھوڑا سا ٹیکنیکلی وہ آپ ریلیٹڈ ہے, پیشنٹ ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن جسٹ وی آل وانٹ ٹو نو کہ ایک پیشنٹ ہے وہ ملٹیپل ڈیزیز کے پاس آپ کے وارڈ میں آپ کے پاس ایڈمٹ ہے, تو سے ان کو کارڈک ایشو بھی ہے, شوگر بھی ہے, اس کو چیسٹ نمونیا ٹائپ بھی ہے, ملٹیپل ڈیزیز ہے, تو پھر آپ کس طریقے سے ان کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں؟ باری باری سب کا اکٹھے ہی آپ علاج شروع کرتے ہیں یا کچھ اسٹیپ اس میں ہوتے ہیں؟ جی, یہی تو جنرل فزیشین کا رول ہوتا ہے کہ وہ ان ساری بیماریوں کو اکٹھے ٹریٹ اور مینیج کر سکتا ہے. اگر ٹریٹ نہیں کر سکتا تو کم از کم ڈائگنوز تو ضرور کر سکتا ہے. ہمارے پاس زیادہ تر ہمارے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کی 5-6 بیماریاں ہوتی ہیں, اس لیے ہمارے مریضوں کی میڈیکیشنز بھی اس مطابقت سے زیادہ ہوتی ہیں. اگر ایک مریض کو شوگر ہے تو زیادہ تر ایسے پیشنٹس کا کولیسٹرول بھی زیادہ ہوگا. اگر شوگر اور کولیسٹرول ہے تو اکثر ایسے پیشنٹس کا بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے, اور ایسے پیشنٹس کو دل کی بھی کوئی نہ کوئی تکلیف رہتی ہے. اب اگر شوگر اور بلڈ پریشر کا مریض ہے تو شاید اس کو کہیں نہ کہیں پہ انفیکشن بھی ہو. تو ہمارے مریض زیادہ تر اسی قسم کے مریض ہوتے ہیں, اور ہم الحمدللہ ان کا علاج کرتے ہیں اور مریض ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. کبھی کبھار پیشنٹ کو پھر اسپیشلسٹ, مطلب ہم تو جنرل فزیشنز ہیں, ہم بھی میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں, لیکن پھر کسی اور اسپیشلٹی کے ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ان سے پھر اس میں ہیلپ لیتے ہیں, ان کی کنسلٹیشن کرتے ہیں, اور جہاں پہ ان کی اوپینین کی ضرورت ہوتی ہے ہم اس کو آنر کرتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جن ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے, میں بتاتا چلوں کہ خیبر ٹیچنگ ہاسپیٹل کے فیس بک پیج سے اور خیبر میڈیکل کالج کے فیس بک پیج سے ہم اس وقت براہ راست ہے. جب یہ 10 اپریل ہے اور تقریباً ٹائم ہے 11 to 12 PM ہے. عموماً میں یہ اس لیے میں مینشن کر رہا ہوں, کیا ہوتا ہے کہ سوالات کچھ شام کے وقت, پھر کل پرسوں جو لوگ لائیو دیکھتے ہیں پھر وہ سوالات کرتے ہیں, اس وقت ہم لائیو نہیں ہوتے, اس وقت ہم لائیو ہیں. مگر یہ میں بتاتا چلوں کہ بہت زیادہ اس میں ڈسکشن ہوا ہے. یہ جو ہماری ویڈیو ٹائم لائن پر موجود ہوگی, آپ کسی وقت بھی یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, مستفید ہو سکتے ہیں. پھر بھی اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہو, سوال ذہن میں آتا ہے تو ان باکس کریں ہمیں, انشاءاللہ آپ تک جواب ضرور پہنچے گا. میڈم ویسے تو آپ کی تمام تر باتیں, تمام تر گفتگو, تمام تر جو سوالات کے جوابات تھے, پیغام ہی پیغام تھا. مگر لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ سے کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں, کچھ میسج دینا چاہتے ہیں آڈینس کو, تو پلیز. جی بالکل, بہت بہت شکریہ. میں بطور جنرل فزیشین اپنے جو ہمارے ویورز ہیں ان سب کو یہی پیغام دوں گی کہ جب بھی آپ کو کسی قسم کی بھی تکلیف ہو جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہسپتال آنا چاہیے اور کسی ماہر ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے, تو ضرور تشریف لایا کریں. اور ہماری خواتین جو مریضیں ہیں ان کے لیے میں یہ ضرور پیغام دوں گی کہ صرف اس وجہ سے کہ آپ اپنی بیماری یا اپنی تکلیف کا ذکر کسی سے نہیں کر سکتے تو صرف اس وجہ سے ہسپتال آنا مت چھوڑیں, کیونکہ بر وقت تشخیص, بر وقت علاج بہتر ہوتا ہے ہمیشہ. کبھی کبھار عام بیماری سے پھر کمپلیکیٹڈ بیماری بن جاتی ہے جو کہ پھر ہمارے ہاتھ میں بھی اس کو مینیج کرنا نہیں ہوتا. تو جب بھی آپ کو کسی قسم کی بھی تکلیف ہو آپ ضرور ہسپتال آیا کریں. آپ کو یہاں پہ میل فیمیل دونوں ڈاکٹرز ملیں گے, اور ہماری خواتین کے لیے خاص طور پہ چونکہ ایک فیمیل جنرل فزیشین موجود ہے تو میں ہمیشہ آپ کی ہر قسم کی ہیلپ کے لیے اویلیبل ہوں.
ایون میں یہ بھی کرتی ہوں کہ ہماری ایسی پیشنٹس، فیمیل پیشنٹس جو کہ اگر افورڈ نہیں کر سکتی یا جو صرف اخراجات کی وجہ سے نہیں آ سکتی، تو اگر وہ اپنے علاقے سے لوکل کاؤنسلر سے کوئی زکوٰۃ فارم یا کچھ اس طرح مجھے دکھاتی ہیں، تو میں ان کو ایون فری کنسلٹیشن پرووائڈ کرتی ہوں، ایون اپنی IBP کے ٹائم پہ بھی. تو کم از کم صرف اخراجات کی نہ ہونے کی وجہ سے اپنا علاج اور علاج کی بیماری کی تشخیص قطعاً نہ چھوڑیں. بہت زبردست فرمایا میڈم نے کہ بے شک اس طرح لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ فائنینشیل کی وہ ایشوز کی وجہ سے نہیں آ پاتے، تو بے شک آیا کرے. خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں بھی زکوٰۃ سروسز موجود ہے، اور میڈم نے تو اوپنلی آپ لوگوں کو آفر بھی دے دی ہے. IBP کا ٹائمنگ بتاتا چلوں کہ منڈے ٹو فرائیڈے آپ 3 PM ٹو 7 8 9 10 PM تک میڈم یہاں پر زیادہ تر 8 PM تک بیٹھی رہتی ہیں. آپ ایوننگ پہ بھی کنسلٹیشن کر سکتے ہیں، کیونکہ عموماً ڈے ٹائم لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. کچھ اسکول کالجز دفاتر میں ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں کہ وہ اسپیسیفک OPD میں چلے جائے، پھر وہ ایک دن چھٹی لیتے ہیں. ضرورت نہیں چھٹی لینے کا، آپ جب آف ہو جائے، چھٹی ہو جائے، آپ آرام سے چلے جائیں اور ان کے ساتھ آپ کنسلٹیشن کر سکتے ہیں. پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی اس پروگرام کو دیکھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے آگے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا ہوگا، اور مزید بھی شیئر کرتے جائیں تاکہ لوگ مستفید ہو. میں تھینک یو سو مچ. میں میڈم کا بہت مشکور ہوں. بہت شکریہ میڈم، آپ نے ٹائم دیا. میں اپنے ٹیم ممبران وقاص منیر، عالم زیب اور فرید شاہ کی جانب سے بھی آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت بہت خیال کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ، دوسرے کنسلٹنٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے. فی امان اللہ. السلام علیکم.